السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس راوی ہیں، کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پاک پڑھے، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا رب کریم اس پر 10 دفعہ درود بھیجیں گے اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اور پڑھنے والے بندے کو ایک اور بھی اعزاز، کیا 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ کون؟ اللہ کرے گا، 10 خطائیں معاف بھی اور 10 درجے بلند کرے گا۔ آج ہم اللہ کے فضل سے آیت 43 سے ابتدا کریں گے، کیونکہ ہماری سورہ یوسف چل رہی تھی۔ کریم رب سے دعا ہے مالک ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، اور رب کریم نے جیل سے رہائی کے اسباب اب پیدا کر دیے تھے، کیونکہ ایک خواب دیکھا تھا بادشاہ نے، اس کا تذکرہ ہے۔ وقال، اور کہا، ملک لام کی زیر ہے تو یہ کیا معنی ہوگا؟ بادشاہ۔ اگر زبر ہوگی تو ملائکہ مراد ہے، جیسے فرشتے۔ انی، کہ بے شک میں نے، ارا دیکھتا ہوں، 7 بقرات، جیسے واحد اثنین وغیرہ، اس کا اب یہ 7 کہتے ہیں 7 کو، 6 کو، 6 کو۔ بقرات، بقرہ کی جمع بقرات، سمان، موٹی تازی یعنی ہیلدی گائے دیکھتے ہیں۔ یأکلہن، ہا ہما ہن، یہ فیمیل کے لیے ضمائر استعمال ہوتے ہیں۔ ہن کی ضمیر راجع ہو رہی ہے کدھر؟ بقرہ کی طرف۔ 7 7، اجافن، دبلی، پتلی، کمزور، لاغر، جس کے اوپر گوشت وغیرہ نہیں ہوتا۔ سمان تھا موٹا، اور اجاف ہے پتلی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک روز بادشاہ نے خواب میں دیکھا، وہ کیا کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں 7 موٹی تازی گائیں ہیں، اور انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ و7، اور 7 سنبلات، خوشے۔ ہم لوگ پیچھے سورۃ البقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں 7 سنابل فی کل سنبلۃ، جہاں ہم لوگ اللہ کے رستے میں دینے کی بات پڑھ رہے تھے، کہ جو اللہ کے رستے میں دیتا ہے اس کی مثال ایک ایسے ہے، بہت ساری مثالیں ہیں لیکن یہ ایک بالی کی طرح، اور اس کے اندر بھی 100 دانے۔ تو یہاں سمجھ آگے کہ خوشے ایسے ہوتے ہیں نا، جس میں دانے ہوتے ہیں اور لپٹے ہوتے ہیں، کتنا سونا انداز ہوتا ہے۔ یہ گندم، یہ ساری چیزیں دیکھے تو صحیح، ایک بیج بوتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے اوپر کیسے وہ ٹہنی سے نکلتی ہے، پھر اس کے بعد ایک نہیں کتنی اس کے اوپر خوشے وغیرہ، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ بہرحال خضر، سبز۔ اور ایک تو گائے کو دیکھی اور دوسرا دیکھا کہ 7 سبز خوشے ہیں، وَأُخَرَى، اور دوسرے یابسات۔ یابسات ہوتا ہے بالکل خشک، ایک ہوتا ہے گرین، جیسے خضر ہے، گرین کے ساتھ تو ہمارا بھی تعلق ہے نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ گنبد خضرا، سبز رنگ کا جو گنبد ہے اس وجہ سے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ یابسات، خشک سے یعنی بالکل سوکھے ہوئے، بہت ہی جس کے اندر کچھ بھی نہ ہو۔ اور 7 سبز خوشے ہیں، اور دوسری 7 خشک سوکھے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یا ایہا الملأ، اے سردارو، افتونی، جیسے میں نے بتایا تھا فتویٰ، ہم اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے ہوتے ہیں نا، فتاوی سینٹر، افتتاح، وہاں سوالات پوچھے جاتے ہیں نا، جہاں جوابات بھی ملتے ہیں۔ تو فرمایا افتونی، مجھے بتاؤ، فی میں یعنی بارے میں، رؤیا، میری خواب کے بارے میں۔ کون سی خواب؟ جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کس طرح
گائے ہوتی ہیں، موٹی، تازی اور پتلی، اور یہ خوشی وغیرہ. تم اگر تم ہو للرؤیا خوابوں کی تعبرون، تعبیر آپ جانتے ہو کہ کس کا اینڈ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، تعبیر کیا ہوگی. اے درباریو مجھے میری خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے ہو. قالو انہوں نے کہا ادغاثو، یہ تو پریشانی کی بات ہے، کیونکہ وہ تو ایسے لوگ تھے جو اس چیز کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ انہوں نے تو ایسی چیز نہیں دیکھی تھی. اور یاد رکھیے دود غین تھا اس کا روٹ ورڈ ہے، لفظی معنی ہوتا ہے خشک گھاس یا شاخیں جو انسان کی مٹھی میں آ جائیں، اس کی جمع ادغاث. اور قرآن کریم میں آتا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر گھاس لو. تو اسی سے ایسے خواب مراد ہیں جن کا مطلب میننگ واضح نہ ہو، تو وہی یہاں تذکرہ ہے. احلام، احلام جیسے ہا لام میم روٹ ورڈ ہے، خوابوں کو کہا جاتا ہے، اور احلام جمع ہے. درباریوں نے کہا یا بادشاہ یہ خواب ادغاث ہے، یعنی پریشان کن ہے، اس کی تعبیر ہمیں نہیں پتا. وما نحن، اور نہیں ہم بتأویلی تعبیر ہم بتائیں احلام پریشان خوابوں کی، بعالمین، عالم ہوتا ہے جاننے والا، عالمین جمع ہے جاننے والے. اے بادشاہ یہ خواب پریشان کن ہے یا پریشان ہے، اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں. وقالا، وہ بولا، وہ جو تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 آدمی تھے جن کو تعبیر بتائی گئی تھی. ایک کو کہا گیا تھا کہ تمہیں یعنی پھانسی ہو جائے گی، اور جبکہ جو دوسرا ہے وہ بچ جائے گا، اور یہ جو بچا ہوا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. وقالا، اور بولا، الذی، وہ جو نجا بچ گیا تھا، جسے نجات مل گئی تھی اور اپنی ڈیوٹی پہ وہ بحال ہو گیا تھا، منہما، ان 2 میں سے، ان 2 میں سے وہی 2 لڑکے جو ان کے ساتھ تھے، کن کے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے. ودا کرا، اور اس سے یاد آ گیا، ودا کرا اور اس سے یاد آ گیا، بعد امت ویسے تو جماعت کو کہتے ہیں، ایسی جماعت جس کے یعنی کچھ چیزیں مشترک ہوں، جیسے ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم امت محمدیہ کہلاتے ہیں، یہی کہلاتے ہیں نا. تو یہاں مراد کیا ہے کہ ایک ٹائم، ایک دورانیہ جب گزر گیا، اب اسی ٹائم نہیں اسے یاد آیا، بلکہ جب تھوڑا سا ٹائم گزر گیا اسے یاد آیا. وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امت، اور اس وقت وہ شخص جو بچ گیا تھا وہ بولا، وہ جو قیدیوں میں سے تھا، آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ اب اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی ایک عرصے کے بعد. اس نے کیا کہا، انا انبئکم، میں بتاتا ہوں تمہیں، بتأویلہ، اس کی تعبیر، جو خواب تم نے بادشاہ دیکھا ہے اس کی تعبیر بتاتا ہوں. لیکن پہلے کیا، کیونکہ اس سے خود تو کچھ نہیں پتا تھا نا، اسے تو پوچھ کے آنا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے. کیا کہنے لگا، فارسلون، مجھے جانے دیجیے، مجھے جانے دیجیے. تو پھر میں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. کدھر جانے دیجیے؟ جیل خانے میں. یوسف، اے یوسف، اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. ایھا صدیق، صدیق بھی ہم تو اردو میں یوز کرتے ہیں نا، دوست کو کہا جاتا ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق، وہاں مانا سچے مراد ہے. اے صدیق افتنا، بتائیے ہمیں، فی سبع، فی میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، میننگ تو ہوتا ہے ان میں، لیکن یہاں بارے میں. 7 بقرات، 7 گائے ہیں، سمان، موٹی تازی، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، یاکلہن، انہیں کھا رہی ہیں، 7 عجاف، جو لاغر، 7 گائے ہیں وہ. اے یوسف علیہ السلام، اے صدیق، اے دوست، اے سچے انسان، بتائیے ہمیں اس خواب کی تعبیر کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں اور انہیں 7 لاغر گائے کھا رہی ہیں. وسبع سنبلات خضر، اور 7 جو ہیں وہ گرین سرسبز جو ہرے بھرے ہیں وہ خوشے ہیں. وأخر شابسات، اور 7 خوش جو ہیں وہ گرین نہیں ہیں بلکہ اس کے اپوزٹ کیا ہے، وہ خشک ہیں. لعلی، تاکہ میں، ارجع، رجوع آپ جانتے ہیں لوٹنے کو کہتے ہیں، واپس جاؤں گا، الی الناس، لوگوں کی طرف. لعلہم، شاید وہ، یعلمون، جان لیں، یعنی اس کی تعبیر تاکہ وہ جانیں. آپ نے
انہیں یہ خواب سنائی، پھر بتایا تاکہ میں آپ کا جواب لے کر ان لوگوں کی طرف جاؤں، شاید وہ آپ کے علم اور فضل کو جان لیں۔ قال، آپ نے فرمایا تزرعونی، زراعت جیسے ہوتی ہے، تم کاشت کرو گے 7 سنین، 7 سال، دأبا حسب دستور، دال حمزہ با، دأبا حالت کو کہتے ہیں، عادت کو کہتے ہیں، رسم دستور یعنی لگاتار اور مشقت سے کام کرنے کو، جو ایسا کام نہیں 1 دن کیا 2 دن کیا، نہیں، جو لگاتار کام کرتے ہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے دعویٰ کا مسلسل چلنے کے بارے میں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورہ ابراہیم کے اندر ہے، یعنی سورج اور چاند تمہارے لیے کام میں لگا دیے کہ وہ دونوں دن رات ایک دستور پر چلتے ہیں، یعنی عادت کے مطابق، جو ان کی عادت اللہ نے بنائی ہے، تو یہاں عادت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کا آسان معنی یہ ہے کہ لگاتار، ایسے چھوڑ چھوڑ کے نہیں بلکہ لگاتار، حسد تم کاٹو گے۔ ہا صاد دال روٹ ورڈ ہے اور لفظی تو معنی ہوتے ہیں جیسے قلعہ بناتے ہیں نا تاکہ انسان کا بچاؤ ہو سکے، تو یہاں بچاؤ کے معنی میں، حفاظت کے معنی میں، تو جو تم حسد تم، اور ایک معنی تم کاٹو گے، آگے ہے تو سنون جو ہے اس کا معنی محفوظ کرنا، یہاں حسد تم ہے، معذرت، تم کاٹو گے، فذروہ اسے رہنے دو، فی سنبلہ، سنبل پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، خوشوں میں۔ آپ نے فرمایا کہ تم 7 سال کاشت کرو گے، حسب دستور یعنی لگاتار، جیسے ہوتا ہے ہر سال آپ فصل بوتے ہو، تو جو تم کاٹو گے اس سے خوشوں میں رہنے دو، الا مگر قلیلا تھوڑا سا، یعنی جو ضرورت کے لیے آپ کو چاہیے وہ تو نکال دو، اپنے لیے نکال لو، اپنے لیے، مما تاکلون اس سے جو تم کھا لو، یعنی اپنے کھانے کے لیے اپنی ضرورت کے لیے نکالو، مگر تھوڑا سا اس کو خوشوں میں رہنے دو۔ یہاں بیاہ کی شان بھی پتہ چل رہی ہے نا کہ وہ حل بھی بتاتے ہیں، تو حل کون بتاتا ہے؟ جو چیز جانتا ہوتا ہے۔ اب زراعت کے بارے میں بھی انہیں علم تھا، اب کن کن چیزوں کے بارے میں انہیں علم ہے یہ تو صرف علم والے یا عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ثم پھر یأتی آئیں گے من بعد ذالک اس کے بعد، 7 شداد، شین دال دار روٹ ورڈ ہے، جیسے شدید ہم کہتے ہیں سخت کو، بہت سخت سال آئیں گے، یأکلنا کھائیں گے، ما جو قدمتم جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوگا، یعنی تم نے جو اوپر آپ بتایا تھا نا کہ خوشوں میں آپ نے رکھنا ہے، ہوتا ہے نا کہ بندہ رکھ چھوڑتا ہے، کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ وضاحت میں پڑھیں گے، وہ زیادہ مناسب ہے۔ جو تم نے پہلے جمع کر کے رکھا ہوگا، لہن ان کے لیے، الا مگر قلیلا تھوڑا، مما تحسنون جو تم محفوظ کر کے رکھو گے، حسد تم کاٹو گے، تحسنون تم اس کو سیو کر کے رکھو گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا قلعے کو جیسے مسکن بنایا جاتے تو مجازن جو ہے یہی لفظ یہاں بھی محفوظ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ پھر آئیں گے اس خوشحالی کے بعد 7 سال بہت سخت، جو ذخیرہ تم نے جمع کر کے رکھا ہوگا ان کے لیے، تو وہ کیا کرو گے؟ کھاؤ گے، جو بچا کے رکھا ہوگا۔ تو ایک دفعہ پھر صحیح آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ پھر اس کے بعد خشک سالی کے 7 سخت سال آئیں گے، جو غلہ تم نے جمع کر کے رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہ تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے، جو تم نے احتیاط سے سیو کیا ہوگا۔ یہاں جو پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، یہاں دیکھیے بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ رب کریم نے جب رہائی کے لیے اسباب بنانے تھے تو کیسا سبب بنایا؟ پہلے بھول گئے، کون؟ وہ جو 2 ساتھی میں سے ایک ساتھی بچ گیا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا دورانیہ قید میں مزید بڑھ جاتا ہے، یہ کتنی صبر آزما بات تھی۔ اب وہ شخص اس کو اب یاد آتا ہے، پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اصل میں اسباب جو تھے وہ بنائے تھے۔ کیسے سبب بنایا؟ کہ خواب دیکھا کس نے؟ بادشاہ نے۔ اب اس ٹائم اس کو یاد آیا، کیونکہ ان کو تعبیر تو پہلے بتا چکے تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام، تو فوراً کیا کہا کہ مجھے جانے دیجیے جیل میں،
میں جاتا ہوں اور پوچھ کے آتا ہوں. کیونکہ بتایا نا کہ ایسا آدمی تھے اور اس مشکل میں تھا جس نے مجھے خوابوں کی تعبیر، اور انہوں نے حقیقت میں بھی دیکھ لیا تھا کیونکہ ڈیوٹی پہ وہ بحال ہو چکے تھے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جب پاس آتے ہیں انہیں بتایا کہ بادشاہ اس سے بڑا پریشان ہے. اس نے اپنے درباریوں ساروں سے پوچھا تو ہے لیکن کسی نے بھی اس کو تعبیر نہیں بتائی. پھر شان یوسفی دیکھیے آپ نے اس شخص کو ملامت تو کیا، اس کی طویل خاموشی کا ذکر تک نہیں کیا. خواب کی تعبیر کے لیے یہ شرط بھی پیش نہیں کی کہ جو بادشاہ کو کہہ دو اگر پوچھنا ہے تو پہلے میری رہائی کا اسباب جو ہے وہ بنائے، یا پہلے مجھے رہا کرو میں تعبیر بتاؤں گا. ایسا نہیں، بلکہ خواب جیسے ہی سنا اس کی تعبیر بھی بتا دی. صرف تعبیر نہیں بلکہ اس مشکل کا حکیمانہ معذرت حکیمانہ حل بھی بتا دیا. حل کون جانتے؟ جو جانتا ہوتا ہے. تو جانتے تھے نا تو تبھی حل بتایا. انبیاء کرام کے پاس بہت سارے علوم ہوتے ہیں. یہ زراعت کا ٹوٹلی زراعت کا صرف زراعت کا بھی نہیں، کھیتی باڑی تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن اس کا سولوشن سیو کر کے رکھنا یہ سارا کچھ یہ تو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں زراعت جاننے والے یہ ان کو پتا ہوتا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے ان کو سب کچھ آتا تھا. پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو حکومت انہوں نے خود پھر چلائی بھی نا. جیسے وزیر خزانہ بننا کوئی آسان کام تھوڑا ہے. ہمارے وطن میں پاکستان میں بھی تو دیکھ کہ وزیر خانہ ایک نہیں کتنے زیادہ بنے لیکن سارے لوٹ پوٹ کے لے گئے. سولوشن تو کسی نے نہیں نا بتایا. تو یہاں انبیاء کی شان دیکھیں، انہوں نے سولوشن بھی بتائے اور پھر انہوں نے گورنمنٹ جیسے ان کی اقتدار آئے تو اس ٹائم بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے حل نکالے. وہ آگے ہم انشاءاللہ تعالی مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے تاکہ آپ کے اندر تشنگی بھی تو رہے نا. تو بادشاہ نے اجازت اس کو دے دی، وہ بندہ چلا جاتا ہے، تعبیر پتہ چل جاتی ہے. کیسے کہ 7 سرسبز سالوں کے بعد لوگوں پر 7 سال سخت قحط آئے گا جن کی طرف دبلی گائیوں اور سوکھی بالیوں میں اشارہ ہے. جو غلہ وغیرہ تم نے ان 7 سالوں کے لیے جمع کر کے رکھا ہوگا وہ سب ان سالوں میں کھا لیا جائے گا. تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بیج کے لیے بچا لوگے تاکہ اس کے ذریعے کاشت کرو. تو اس سے کیا پتا چلا کہ حفاظتی تدابیر کے طور پر آئندہ کے لیے کچھ بچا کر رکھنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ حکومت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اناج اور دیگر ضروریات کے حوالے سے ملک کی ذخائر کا جائزہ لیتے رہیں اور اس کے مطابق پھر حکمت عملی بھی ترتیب دیں. اور پھر زر مبادلہ کی جو ذخائر جمع کر کے رکھے جاتے ہیں نا ان کی اصل بھی اس آیت سے ہی نکالی جاتی ہے. اسی طرح کسی شخص کا ان لوگوں کے لیے کچھ بچا کے رکھنا جیسے ہوتے ہیں نان و نفقہ جن کی ذمہ داری ہوتی ہے تو یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں تک عیالدار کا تعلق ہے یعنی بال بچوں والوں کا تعلق ہے تو بال بچوں کے لیے 1 سال کا خرچ جمع کرنے سے توکل کی تعریف سے بندہ نہیں نکل آتا. پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیال کی کفالت جو ہے وہ شرع نے اس بندے پہ یعنی جو مرد ہوتے ہیں باپ ہوتے اس پر فرض کیے تو وہ ان کو توکل یعنی توکل کر پھر فاقوں پہ مجبور نہیں کر سکتا. تو اپنی جان کو جتنا چاہے اسے کام لے مگر یہ نہیں ہے کہ آپ جمع کر کے رکھے تو حرام نہیں ہو، ایسا نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا قوت یعنی نفقہ اس کے ذمہ ہے اسے ضائع چھوڑ دے. بحوالہ ابو داود. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ سارے جمع ہی کرنا شروع کر دو، یہ پوری بات آپ نے سننے کے بعد کچھ فیصلہ کرنا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تذکرہ کرتے فرماتے کہ ان کو اتنا زیادہ توکل تھا لیکن اپنی ذات کے لیے بچا کے رکھنا انہیں پسند نہیں تھا. جیسے ایک خادمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پرندے کا بچا ہوا گوشت دوسرے دن جب پیش کیا تو محبوب نے فرمایا کیا ہم نے منع نہیں کیا تھا کہ کل کے لیے کچھ اٹھا کر نہ رکھنا، جو اللہ آج دے سکتا ہے تو یہ مراد تھا کہ کل کی روزی اللہ تعالیٰ کل دے دے گا. مسند ابو یعلا. اور اپنے اہل و عیال کے معاملے میں آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ ان کے لیے سال بھر کا غلہ جمع فرما دیتے تھے. حضرت امیر المومنین
حضرت فاروق اعظم سے روایت ہے، بنو نذیر کے اموال اور ان اموال میں سے جو اللہ نے اپنے حبیب پر لوٹا دیے تھے، مسلمانوں نے انہیں حاصل کرنے کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ، یہ اموال خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھے۔ آپ ان اموال سے 1 سال کا خرچ نکال لیتے اور جو مال باقی بچ جاتا اسے جہاد جیسے سواریاں، ہتھیار وغیرہ جو ہیں ان پر خرچ کرتے تھے، بحوالہ مسلم شریف۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ نے جو اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کا خرچ جمع کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا دل یا آپ کے اہل خانہ کا دل کمزور تھے، بلکہ آپ نے یہ کام کس کے لیے کیا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں رسول اللہ کا ہر کام آپ کی امت کے لیے تھا نا، امت کے کمزور لوگوں کے لیے سنت بنانے کی خاطر ایسا کیا تھا۔ آپ نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس طرح عظیمت یعنی اصل حکم پر عمل کیا جاتا ہے، اسی طرح کمزور لوگوں کی دل جوئی کے لیے رخصت پر بھی عمل کیا جائے، تاکہ ان کی کمزوری ان کو مایوسی تک نہ لے جائے، وہ انتہائی درجے تک پہنچنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے آسان نیکی بھی چھوڑ دیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ بہت ہی آسان الفاظ میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا بہت سارا جمع کرنا شروع کر دو ہے، یہ وہ نہیں، لیکن اگر جمع کرتے ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ کیسے؟ جیسے آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بہت سارے پیرنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خوشی سے اپنے بچوں کے لیے جیسے ہوتا ہے نا جائیداد بنا لیتے ہیں یا سونا وغیرہ بنا لیتے ہیں، تو اس سونے کی پھر زکوٰۃ بھی ساتھ دیتے رہتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں بچے دیے، یہ مال دیے ہے، وہ زکوٰۃ خوشی سے دیتے ہیں، اس کو وہ ہیلا نہیں بناتے ہیں۔ لیکن جن کو اللہ نے اتنا زیادہ نہیں دے رکھا لیکن اپنے بچوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، جیسے گولڈ کچھ بنا لیتے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ان کے اوپر زکوٰۃ فرض بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کے نام اگر رکھ لیتے ہوتے ہیں تو بچوں پہ آپ جانتے ہیں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، تو اس طرح وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب رکھ چھوڑتے ہوتے ہیں۔ اسلام بہت آسان ہے، آسانیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے کر رہے تھے اپنے گھر کے لیے، نہیں، ان کے گھر والے بھی اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تھے اور وہ لوگ بھی، اور واقعی رب کریم نے ان لوگوں کو، خاص لوگوں کو ہمارے لیے ایک مثال بنایا، لیکن جیسے امت کے لیے تھا ایک مثال بنانا، تو یہ امت کی سہولت کے پیش نظر سب کچھ ہوا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ جانتے ہیں زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ مطلب کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا، کہ انہوں نے جمع ہی نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ مال ہو تو پھر زکوٰۃ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاس آسانیوں والا معاملہ کرے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔